تاریخ کے پردے اٹھائیے جنہوں نے دنیا کو بدل ڈالا۔ خوش آمدید حمزہ کی آواز پر، جہاں پر شخصیت کی کہانی ایک انقلاب ہے۔ چاہے وہ بادشاہ ہو یا سائنسدان، فنکار ہو یا سپاہی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے تاریخ کے وہ راز جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو تیار ہو جائیے، وقت ہے کسی عظیم شخصیت کی داستان سننے کا، صرف حمزہ کی آواز پر۔ کون تھی وہ ہستی جسے اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا؟ کون ہے وہ ہستی جو توحید کی پکار بن کر ابھری، جنہوں نے بت شکنی کی اور ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 120 میں فرمایا، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسی عظیم پیغمبر کی زندگی کے سفر پر جہاں ایمان کی آزمائشیں ہیں، توحید کی برکتیں اور رب کی رحمتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل سے کئی عظیم انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک قوم میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عام تھی۔ آپ کے والد آزر بھی بت تراشتے تھے۔ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آس پاس کے ماحول کو غور سے دیکھا اور بتوں کی پرستش کو عقل کے خلاف پایا۔ آپ نے چھوٹی عمر ہی میں توحید کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد اور اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ نے دلیل اور حکمت کے ساتھ قوم کو سمجھایا کہ یہ پتھر کے بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی باتوں کا لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ ایک موقع پر جب پوری قوم میلے پر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانہ میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگوں کی واپسی ہوئی تو وہ بہت غصے میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ یہ دلیل ان کی عقل کو جگانے کے لیے تھی، مگر وہ حق قبول کرنے کے بجائے آپ کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ دوستو یاد رہے، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا۔ حالانکہ نہ تو قرآن میں اور نہ دوسری کتابوں میں یہ واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا، بلکہ ہسٹورینز اس ٹائم کے حساب سے یہ جج کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2000 سال قبل مسیح پرانے ٹائم پر بابل کا جو بادشاہ گزرا تھا وہ نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں پھینکا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لاکھ کوششوں کے باوجود، قوم کے انکار اور ظلم و ستم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا، جن میں فلسطین، مصر اور حجاز شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 معروف بیویاں تھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ ایک کا نام بی بی سارہ تھا اور دوسری کا نام بی بی ہاجرہ تھا۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوستو اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی پسندیدہ چیز کی قربانی مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا دن سوچنے کے بعد یہ رزلٹ نکالا کہ میری سب سے پسندیدہ چیز تو میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کو مانا۔ جب آپ نے ان کو قربان کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا۔ یہ قربانی کی سنت آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قائم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب
ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی۔ ان کی قبر مبارک الخلیل یعنی ہیبرون کے مقام پر واقع ہے، جو آج کل اسرائیل کے زیر انتظام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید، صبر، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسے کی علامت ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر 60 سے زائد مقامات پر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امت واحدہ قرار دیا ہے۔